الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر. علماء کرام، بزرگان من، لائق سال احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے دینی بھائیوں کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے گاؤں مراد کلاں شیخ پورہ میں حاضر ہوا اور یہاں واقعہ اس دستگاہ میں انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں شریک ہوا.
اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے میرے بزرگوں بھائیوں ساتھیوں نے اس پروگرام کے انعقاد انتظام و اہتمام فرمایا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام اعلیٰ اور پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے. اور جس درسگاہ میں یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد فرمائے. اس کے بانی، اس کے مؤسس، اس کے معاونین، محسنین، متعلقین، اللہ سب کو یہ عظیم عطا فرمائے. اور جو بچے یہاں زیر تعلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. بلا شبہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں کو اللہ نے قرآن کے علم کے لیے پسند فرمایا، حدیث پاک کے علم کے لیے منتخب فرمایا. میں اسی کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ کی سر نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ، ولولہ، تازگی موجود ہے تو میں اس کا ترجمہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں. اور اگر آپ تھک چکے ہیں تقریر سن کر تو پھر ہم مل کر دعائے خیر کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ تو ماشاء اللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مغرب کے بعد شروع نہ ہو تو مغرب کے بعد لے لیں گے سارے شائقین اچھے طریقے سے بیٹھے. جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور جذبہ بھی قبول فرمائے. دام خانہ ہے سمجھنا حوصلہ ہے انہیں تھوڑا امتحان کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ قبول فرمائے اور تھوڑا امتحان لیکن اللہ سے قبول فرمائے. حضرات، میں نے جو آیات بینات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، کہ ہم نے اپنے قرآن کو نور بنایا. یہ میرا نور ہے، یہ میری روشنی ہے. اللہ اکبر. جس کو اللہ یہ نور عطا کر دے، یمشی بھی فی الناس، وہ پھر انسانوں میں زندگی اس نور کے ساتھ بسر کرتا ہے. وہ ٹامن ٹوئیاں نہیں مارتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن، ایک روایت کے الفاظ ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے اندر اللہ فراست پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ زندگی کے ہر معاملے کو جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. اور اللہ کا نور قرآن ہے. اب آپ رات کا ٹائم ہے، کہیں اندھیرے میں چلے جائیں، گٹا ٹوپ اندھیرا ہو، چاندنی رات نہ ہو، تو بعض اوقات انسان کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی سمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. مگر مراد کلا کا بندہ سہیوال چلا جائے، سہیوال کا بندہ مراد کلا کے علاقے میں آ جائے تو اس کو جمہوریت کی بنا پر احساس نہیں ہو سکے گا کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے. لیکن جب دن کا اجالا ہو جاتا ہے تو علم والا، بصیرت والا، سمجھداری اور فراست رکھنے والا سورج کو دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتا ہے کہ سورج کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر کو جا رہا ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس نور ہے وہ پوری بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اور جو نور سے محروم ہے، روشنی سے محروم ہے، وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. وہ اندھیروں میں، ظلمتوں میں، تاریکیوں میں اللہ اللہ. مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسا دین، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، میرے دین کا دن وہ تو ہے ہی روشنی والا کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، مگر فرمایا میں ایسی شریعت اور ایسا دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی روشن ہیں. یا رات آتی نہیں، دن ہی رہتے ہیں، روشنی رہتی، اجالا ہی رہتا ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی قرآن کے نور میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ زندگی پوری کی پوری بصیرت کے ساتھ بسر کرتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. میرا راستہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان فرما دیں کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں تو سارا کام پوری بصیرت کے ساتھ ہی کرتا ہوں. اللہ کی طرف بھی بلاتا ہوں, لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, تقریر سناتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں؟ پوری بصیرت کے ساتھ. بغیر بصیرت کے میں تو دعوت بھی نہیں دیتا. میری تو دعوت کے اندر بھی روشنی, میری تقریر کے اندر مایوسی نہیں ہوتی, میری تقریر میں دوسروں کی دل شکنی نہیں ہوتی. میں دوسروں کو مایوسی کے گٹا کو اندھیروں میں دھکیل نہیں دیتا, بلکہ میں تو لوگوں کو پریشان حال جو ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کر لا کر اطمینان کی دنیا میں کھڑا کر دیتا ہوں, ظلمتوں سے نکال کر لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہوں. اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے فقد استمسک بالعروة الوثقى, وہ ایسے مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا ہے لا انفصام لہا, جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یہاں مجھے ایک حدیث نبوی یاد آئی جس کی امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں درج فرمایا. روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم کتاب اللہ وحبل اللہ طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ. اگر میں نے اس کا ترجمہ آپ کو سنایا اور آپ نے توجہ سے سماعت فرمایا تو ساری زندگی اس حدیث پاک کی لذت اور مٹھاس آپ کو یاد رہے. سناما کر رہے ہیں
توجہ ذرا تازگی پیدا کرو اپنے اندر. میں پتہ نہیں کتوں سفر کر کے کتنے پروگرام تھکیا تھوڑے کو لے آئے تو تازہ الحمدللہ تک سویرے پھر انشاءاللہ لائیو پروگرام 11 تو 12 نیو ٹی وی سے کرنا ہے, پھر جمعہ لاہور پڑھانا ہے, پھر رات 4 تک تبلیغ کرنی الحمدللہ, پھر تازے تو تھی نہیں 2-4 دن تک سن کے دے بالکل یہ اس محراب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. حدیث پاک سنیں دوبارہ, انی تارکن فیکم کتاب اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, میں کتاب اللہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اب کتاب اللہ کیا ہے؟ وہ حبل اللہ, یہ اللہ کی رسی کا نام ہے. اور کیسی رسی ہے؟ ابھی یہ جو جملہ آپ سنیں گے آپ کے دل کی تختی میں یہ نقش ہو جائے, کبھی نہیں مٹے گا زندگی. آپ فرماتے ہیں طرفوا بأیدیکم وطرفوا بید اللہ. اس رسی کے ایک سرا, دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں جیسے رومال ہے, اس کے ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک اس کا سرا میرے اللہ کے ہاتھ میں. میرا اور تمہارا ہاتھ تو ہم نے دیکھا, جانتے ہیں میرے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے, کما یلیق بجلالہ وشانہ, جیسے اللہ کو لائق. ہم نہیں جانتے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, میرا اللہ جانتا ہے. لیکن جو نبی پاک اسلام نے فرمایا ہمارا ایمان ہے, آپ نے فرمایا میرے اللہ کا ہاتھ. تو گویا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیں, ایک بندہ ڈوب رہا نہر کے اندر ہوتے کھا رہا ہے, کوئی طاقتور اس علاقے کا پہلوان اچانک وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور جلدی سے اپنا صافہ وہ اپنی چادر اتار کر اس کا ایک سرا اس کی طرف پھینک دیتا ہے اور اس کا ہاتھ اس کو تھام لیتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ بندہ ڈوبے گا یا بچ جائے گا؟ یہ ایک پہلوان کی میں بات کر رہا ہوں, ساری کائنات کی طاقت ایک طرف, پھر بھی میری اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے اللہ کی طاقت. تو فرمایا جب اللہ جس بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, کیا مطلب ہے جو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اصل میں وہ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا ہے. اور یہ ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو, جو کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن کی وضو ہی ہوتا ہے, درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں. درس نظامی سادہ بنیادی سبق کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کے علاوہ حدیث پاک, بلکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی تفسیر خود حدیث نبوی ہے. حدیث نبوی کے بغیر آپ تفسیر کو تفسیر ہی نہیں مانتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں, وہ پہلی حدیث کا تو شاید آپ کو ترجمہ یاد ہے, اگر آپ نے توجہ فرمائی حدیث پاک کے الفاظ بھی آپ کو یاد تبھی ہو جائے. آپ فرماتے ہیں, یہ بھی صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے, اہل القرآن ہم اہل اللہ, اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. فرمایا جو قرآن والے بن جاتے ہیں وہ اصل میں اللہ والے بن جاتے ہیں, اور اللہ والے بھی عام نہیں, وہ خاصتہ اللہ کے خاص الخاص بن جاتے ہیں. اور جب اللہ کے خاص الخاص بن جاتے ہیں تو اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ اپنے جو خاص الخاص ہوتے ہیں ان کا دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے, اور دوستی میں کیا کرتا ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ انہیں تاریکیوں سے, اندھیروں سے, ظلمتوں سے نکال کر لا کر نور میں کھڑا کر دیتا ہے. نور کون سا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اللہ نور السماوات والارض.
کافی اللہ کے پاس اور سناؤ پھر اللہ میں تو تلاوت ہی کرا لگ اے بھابی اتنا کم پڑے ہیں تلاوت سناؤ ترجمہ سناؤ تفسیر سناؤ اللہ پر سننے اور ہمیں ہمیشہ سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قبول فرمائے۔ اور اگلا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تانوں تے نال میرا بھی کیا خاص طور پہ کہ انہوں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی پیاری دعا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر عمل کے تقریر ہے ان کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک ہمیں ایسی بری زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ ہمیں خود عملی نمونہ بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ سنا دو سنا دو اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور قد يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ آسمانوں کا نور، زمین کا نور، یہ کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ۔ بلکہ مجھے قرآن تمہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن تمہارا ہاتھ اللہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس کا رہنما میرا اللہ خود بن جائے، جس کا ہادی میرا اللہ خود بن جائے، اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ اسے کوئی انحراف کا شکار کر سکتا ہے؟ ہر خطبہ مسنونہ سنتے ہوئے حدیث مساجد میں، ہر خطبہ جمعہ میں خطیب جب پڑھتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ الفاظ تو کیا کہتا ہے کہ نبی پاک یہ پڑھا کرتے تھے من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کا ہادی میرا اللہ اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اسے کوئی صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس نور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بٹکے ہوئے انسانوں کو لا کر صراط مستقیم پہ کھڑا کر۔ صراط مستقیم کون سا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. میرے اللہ فرماتے میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ اعلان کر دیں مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا میرے رب نے کی. اور صراط مستقیم اس دین کا نام ہے جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام والا ہی دین ہے. اور اس دین پہ چلنے والا اس کا عقیدہ منہج یہ ہوتا ہے ان صلاتی و نسکی، اس کی نمازیں بھی اللہ کے لیے، اس کی قربانیاں بھی اللہ کے لیے، اس کا تو جینا بھی اللہ کے لیے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے. لا شریک لا، کوئی اس کا شریک نہیں. عقیدہ توحید اس نور کا نام ہے، اس عزت کا نام ہے، اس وقار کا نام ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، مسلمان ہو کے ایک نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید والا ہزار سجدوں سے بچتا. میں انڈیا کے سفر پہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دہلی کے چاندنی چوک میں یہ منظر دیکھا. مندر میں پہنچا ساتھیوں کے ساتھ، گائیڈ نے دیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک مجسمہ تھا، اس کے سامنے کتنے لوگ پسینے سے شرابور تھے، کوئی کھڑے تھے، کوئی سجدے کی حالت میں تھے، رو رہے تھے. تو میں نے آگے بڑھ کے دیکھا یہ مجسمہ ہے کس کا؟ آپ حیران ہو گئے، مجسمہ بندر کا مجسمہ تھا، بندر کا. اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک اور مجسمے کے سامنے بہت سارے لوگ اس طرح رو رہے ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں. میں نے وہاں جا کر دیکھا یہ کس کا یہ مجسمہ ہے، تو ہاتھی کا مجسمہ تھا. اور بتا دو کہ بس کریں ہزار سجدوں سے دیتے آدمی کو نجات. ایک اور مسجد سی میں ابھی دیکھا ہے، وہ کہندا مجسمہ جو سجدے کرنے میں اشرف المخلوقات انسان، وہ سانپ کا مجسمہ تھا. اور وہاں سے میں نکلا جین مت کے مندر میں گیا، وہاں سے نکلا سکھوں کا گردوارا وہاں بہت بڑا، وہاں ہم گئے. اتفاق سے میں وہاں سے نکلا تو نماز ظہر وہاں قریب چاندنی چوک کے اندر ہی مسجد ہے مسلمانوں کی، اس کے اوپر والی سطح پر بہت بڑا سین تھا، اس میں نماز ہو رہی تھی. اتفاق جب ایک نظر پڑی تو سجدے کی حالت میں لوگ تھے. تو مجھے یہ شعر یاد آیا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. اور وہاں سجدے کے بندر کو ہو رہے، کہ مجسمہ ہاتھی کا اس کو ہو رہے، سانپ کے مجسمہ. میں نیپال میں گیا تو وہاں ایک جھنڈا نگر شہر ہے، وہاں ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے حدیث کا، سراج العلوم جھنڈا نگر، جس کے بانی تھے حضرت خطیب الہند حضرت مولانا عبدالرحمن جھنڈا نگری رحمۃ اللہ. تو وہاں ایک تقریب تھی، وہاں ایک قریب بلوی گاؤں تھا، وہاں بھی میں نے جانا تھا. تو اس کے لیے گاڑی سے جیپ جا سکتی تھی. جیپ ایک بندے کے پاس تھی جو وہاں کیمپے میں تھا، اور اس کا نام تھا مرزا دلشاد بیگ. کیا نام تھا؟ وہ مسلمان تھا. تو مسلمان ہے، میں نے مجھے میرا بتایا پاکستان سے آیا، تو اس نے بڑی خوشی سے اپنا ڈرائیور بھیجا، جیپ بھیجی، اور اصرار کیا کہ رات کا کھانا واپسی پر بھائی سے میرے پاس کھائیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے ٹھیک تھے، یہ تو سارا ہندوؤں کا ملک ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ راستے میں آپ کو ایک ہاتھی نظر آیا تھا، بہت بڑا ہاتھی کا مجسمہ تھا. میں نے کہا میں نے دیکھا سڑک کے اوپر. کہہ رہے میرے مد مقابل جو ہندو تھا، سیٹ فیروز اس کا نام تھا، اس نے رات کی تاریکی میں اس کی ناک کٹوا دی ہاتھی کی خود ہی، اور یہ پراپیگنڈا کیا کہ وہ مسلمان میرے مقابلے میں مرزا دلشاد بیگ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس نے اس کی ناک کٹوائی ہے، اگر یہ ایم این اے بن گیا تو یہ سارا مجسمہ ہی توڑ دے. وہ خبر لیک ہو گئی، پتہ چل گیا ہندوؤں کو اس نے خود تڑوائی ہے الیکشن جیتنے کے لیے.
جی امودی اللہ کے فضل و کرم کا پنگا کھڑا لے بیٹھا لیکن جتنا واسطے اللہ کے فضل و کرم سے ایک مزار ہی چھڑیا ساڑی شہید نے تین کھڑتا کے چھوڑ دیتے ہیں وہ الیکشن ہی سارا نہ کر لو تو ہندوؤں نے اتنی نفرت کی کہ سینٹ فیروز کی زمانہ سبب کو مرزا دلشاد بے جیتا. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا قرآن ہمیں وہ عقیدہ توحید سکھاتا ہے کہ جس سے انسان کے اندر انسانی شوق بلند ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ میری زمین اگر جھک سکتی تو صرف ایک اللہ کے ساتھ یہ ایک سجدہ سے تو گاؤں کو بچتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور یہ قرآن اصول زندگی سکھاتا ہے. اصول زندگی یہ وہ مہینہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج و اسراء اور سیدگاروں کی تحقیق کے مطابق اور اللہ کے سفر میں آپ کو 14 اصول زندگی عطا کیے تھے ریاست مدینہ کے جو سورہ اسلام میں اللہ نے بیان فرمایا. ان میں پہلا کیا ہے عقیدہ توحید اور دوسرا کیا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کرنی, یتیموں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, ناپ توڑ میں تمہیں کیسے نظر آنا چاہیے. یہ اصول زندگی سکھائے 14 اصول زندگی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے ہمیں کیسے آداب سکھائے. یہ آداب زندگی اگر بندہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے اور جیسے حضرت نے فرمایا اللہ قرآن پہ عمل کی توفیق عطا کر دے تو میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, دنیا کا مہذب ترین انسان وہ ہوگا جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو. دنیا کا مہذب ترین رشتہ ہو قرآن کے ساتھ اور انداز ہو بد تہذیبوں والا, بدتمیزوں والا, زبان کی سختی والا, دوسروں کے دل توڑنے والا, دوسروں کا دل جاننے والا. یہ تھوڑی توجہ میرے بل ہو جائے گی بندہ دیکھو اچھی اللہ نے بندے نہیں ہے وہاں اللہ کرنا کہ اللہ رسول دی ہے توجہ رکھی. جڑا بندہ تقریر کر رہا ہے ان کا ادب نہیں مقصود ہوتا, ادب اللہ رسول دے احکامات دا. یہ بھی اصول سیکھو. میں بھی آپ کے اصول سکھاتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. افریقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ افریقہ میں جانتے ہو بر اعظم جیسے ایشیا سے بر اعظم ایک افریقہ ہے. مصر, سوڈان, تشاد, ایریٹریا, نائجیریا, یہ سارے ملک جو ہیں یہ افریقہ میں ہیں. حبشہ بھی اسی میں جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور عموماً وہاں کے لوگوں کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. بر اعظم افریقہ میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے رنگ سفید ہیں, زیادہ لوگوں کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں اور ہونٹ ان کے زیادہ موٹے ہوتے ہیں. تو وہاں ایک بزرگ رہتے تھے. انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی کہ بیٹا تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے, یعنی اصول زندگی سکھایا کہ تم نے بیٹا زندگی ان اصولوں کے مطابق بسر کرنی. اللہ کرے ہم بھی ایسے باپ بن جائیں جو اپنے بچوں کو اصول زندگی سکھائیں. اللہ اکبر. میں کئی بار دیکھا پڑھے لکھے کو دین والے بھی یہ مثلا گلاس انہیں پکڑائیں تو کیسے پکڑیں, بایاں سے پکڑیں. حالانکہ یہ اصول زندگی اسلام کی آداب ہے کہ جب بھی کوئی چیز پکڑائیں تو کس ہاتھ سے؟ ہاں جی,
اور پکڑنا بھی کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ۔ کبھی دائیں ہاتھ کے سوا بائیں ہاتھ سے چیز نہ پکڑے نہ پکڑائے، اصول زندگی۔ پانی ہم گلاس میں پیتے تو کیسے پیتے ہیں؟ دائیں سے۔ لیکن سمجھ گلاس پانی کا بھریا ہوئے کمیں ہو پیوا گے کتنے بخشے کرا تین کمیں مسئلہ ایک باری پانی پیتا ایک ہو گیا، پھر دوسری باری پیتا، پھر تیسری باری پیتا، تین باری، 3 سال ہے نہیں، یہ 4 باری پیو گے پھر 3 سال آتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کی ہے چیز کے اوپر؟ یہ 4 باری گلاس پیو گے نا، ایک باری، دوسری باری، تیسری باری، چوتھی باری، تو پھر 3 سال ایسے پیتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ اصول زندگی سیکھیں، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فہم صحیح طور پہ حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان بزرگوں نے اپنے بیٹے کو کچھ اصول زندگی سکھائے۔ میرے اللہ کے اصول زندگی اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اللہ ہو کر، وہ جو افریقی بزرگ تھے نا، وہ نبی بھی نہیں تھے، امتی تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، امتی تھے، لیکن اللہ کے اس بندے صالح پرہیزگار کی وہ بتائے اصول زندگی اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو اٹھا کر عرش عظیم پہ پہنچا کر اپنی زبان مبارک سے دہرا کر انہیں کلام الہی کا درجہ عطا فرما کر قرآن کا حصہ بنا کر، بلکہ پوری سورت کا نام ہی اسی بزرگ کے نام پہ رکھ کر سورہ لقمان بنا کے نازل فرمایا۔ اور ان اصول زندگی میں ایک اصول یہ تھا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ میرے بیٹے جب کسی سے بات کرو تو کس طرح بات کرو کہ توڑا بات اس بندے سے آپ کر اس بھائی سے تے منہ توڑا ادھر نہ ہوئے، یہ ٹھیک ہوگا انداز؟ فرمایا یہ انداز کبھی نہیں بنا، یہ متکبر لوگ کا انداز ہوتا ہے، اس کی توجہ نہ دینا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، رخ نہ کرنا اس کی طرف، اس کو حقیر سمجھنا کہ میں تو معمولی سمجھنا ہے۔ اللہ متکبروں کو کبھی پسند نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کو پوری توجہ دیں، اور جب کوئی آپ سے بات کرے اور آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ منہ بڑا کر لے کرو، مثلا میں آپ تقریر کر رہے ہیں کہ میری توجہ کتنے والے کہ میں آیا منہ کر کے کئی بار تقریر کرنا واسطے تو تسی کی سمجھو کیسا بند ہے۔ اسی طرح جب میرا یہ فرض ہے کہ میں بحیثیت خطیب متکلم جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری پوری توجہ آپ کی جانب ہونی چاہیے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کا بھی فرض ہے کہ جب آپ کسی سے بات سن رہے تو آپ پوری توجہ سے اس کی بات کو سنیں۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول بننے سے پہلے یہ عیسائی تھے۔ کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں سردار تھا، وڈیرا تھا، بہت مالدار تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام سے بات کی اور مدینے کی باتیں سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے پتہ تو کروں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا کوئی بادشاہ۔ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجلس لگی، لوگ بڑے ادب سے سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب میں نے لوگ کے اندر بڑے عجیب دیکھے۔ کہتے ہیں میرے گلے میں سکر سلیب کا نشان لٹکا ہوا تھا، میں بحیثیت عیسائی وہاں بیٹھا۔ کہتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت ادھر سے چلتی مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور کسی نے اس کو روکے نہیں، کسی نے اس کو نہیں روکا۔ وہ سیدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے آپ سے بات کرنی۔ کہتے ہیں بڑی غریب قسم کی عورت، اس کا لباس بتا رہا تھا، اس کو حلیہ بتا رہا تھا، بڑی عمر کی بوڑھی تھی، رنگت بھی اس کی سیاہ تھی، کالی۔ کہتے ہیں میں نے اندازہ لگا کہ یہ معمولی سی عورت ہے، یقیناً محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیا توجہ دیں گے، اتنی بڑی شخصیت، یا پھر اگر اس کی بات سنیں تو کیسے سنیں گے، ہمیں اٹھائیں گے یہاں سے، خود دنیا آخر اٹھیں، ان کی نشست ہے، ان کی مجلس سے، وہ اپنی گدی پہ بیٹھے، کیا ان کا انداز ہوگا؟ یا اس کو یہ فرما کہ کھڑے کھڑے اپنی بات کرو جاؤ۔ کہتے ہیں میں بس اس کشمکش میں مبتلا ہوئے کہ دیکھو
محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ذرا سنیے اسلام کیسے پھیلتا ہے۔ اسلام رویوں سے پھیلتا ہے، اسلام اچھے اخلاق سے بھی پھیلتا ہے، اسلام ہماری اچھی ادا سے پھیلتا ہے، تہذیب سے، تربیت سے پھیلتا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہمیں فرمایا کہ جو اٹھ کے جاؤ اس بی بی نے بات کرنی، نہ آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ بی بی اپنی گھر کر دے جا، نہ آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ جو بی بی واپس جاؤ بی بی مصروف ہو پھر آگے بات کر لے۔ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا، آپ نے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنے دیا، کہا جی آپ تشریف رکھیں میں ابھی حاضر ہوا، آپ اٹھے اور اس خاتون کے ساتھ چلتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس خاتون جو بوڑھی تھی وہ چلتی چلی گئی، میرے آقا مولا اس کے احترام میں بھی ساتھ ساتھ اسی رفتار سے چلتے ہی چلے۔ آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا کہ بی بی کھلو جائے گل کر، نہیں، جس طرح اس خاتون کو اطمینان تھا، تسلی تھی، آسانی تھی، اسی طرح وہ چلتی گئی، آپ اسی طرح چلتے گئے، وہ بات کرتی گئی، میرے آقا پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے۔ جب اس نے اپنی اطمینان سے ساری پریشانی کی بات سنا دی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ کے ساتھ اس کو جواب دیا، بڑے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا وہ جو پریشان چہرہ لے کر آئی تھی وہ مسکراتا ہوا چہرہ لے کے وہاں سے چل دی، وہ ادھر چلی، پھر میرے آقا جب وہ چلنے لگی پھر آقا نے وہاں سے واپسی کا رخ اختیار کیا۔ کہتے ہیں جب آپ واپس آ رہے تھے میرے دل سے آواز اٹھی، علی یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا انداز ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی کا ہو سکتا ہے۔ کہتے میرے آقا اپنی نشست پر بعد میں تشریف فرما ہوئے، میں نے وہ نشان سلیب کا اپنے گلے سے پہلے اٹھایا اور فوراً میں نے کلمہ پڑھ۔ اللہ کرے ہمیں اللہ یہ آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاں تقریریں، کامیاں کانفرنس جیسی امید ہے ساری امت آج کے بعد یہ اصول زندگی پلے بات۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن اللہ کا کر کے بولے نور والا، روشنی والا، بصیرت والا، فراست والا زندگی کیسی بسر کرتا ہے، تعلیم والی، اچھی تربیت والی، تہذیب والی نظر آتا ہے۔ یہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، باوقار آدمی، اس کے طور طریقے جہلوں والے نہیں ہیں، گواروں والے نہیں ہیں۔ اور جہلوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اسکول میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے کا تعلیم یافتہ نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، یہ جہالت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو شاید کتابیں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن اللہ نے ان کو توحید کا سچا نور عطا کر کے علم والا بنا، ان کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے، اللہ کی معرفت موجود ہے، اصول زندگی موجود ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ حرام نہیں کھاتے۔ ہو سکتا ہے انہیں تفسیر کی کتابوں کے نام بھی یاد نہ ہوں لیکن تفسیر کی کتابوں کے نام یاد رکھنے والے تو شاید کبھی جھوٹ بول لے مگر وہ جھٹکے لوگ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، جیل چلے گئے تو شاگرد ملاقات کے لیے بڑی مشکل سے اجازت لے کے حاضر ہوئے۔ عرض کرتے حضرت جب آپ جیل سے باہر تھے، درسگاہ میں تشریف فرما تھے تو ہم اپنے مسائل آپ سے آ کے حل کرواتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے، رہنمائی آپ سے دریافت آپ سے طلب کرتے تھے۔ اب آپ کی غیر موجودگی میں اگر ہمیں ضرورت ہو تو کس سے رہنمائی حاصل کریں؟ آپ فرماتے ہیں اذهبوا الى عبد الوهاب البراق، وہ چاندی کوٹ کر ورق بنانے والا جو مزدور ہے نا عبد الوهاب، اس کے پاس جانا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت وہ تو بہت بڑی امام نہیں، وہ تو عام مزدور بندہ ہے۔ آپ نے جو جواب دیا ذرا سنیے، آپ فرماتے انه رجل صالح ومثله يوفق للثواب، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو درست بات سوچنے اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو بات کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ خود ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آخری دو آیات سنیں، اجازت دیجیے۔ الا ان
أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اور قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے کر کے بولے ولی اللہ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں. نبی آپ نے حدیث پاک سنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس کے ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا، اے معنی میں تمہیں ایسا دسن لگے ہیں سچی اولاد پھر دی اتنی خوشبو جتنی خوشبو اس بات میں. توجہ فرمانا ذرا. اور یہی میری تقریر ختم ہونے لگی انشاءاللہ. اپنے اگلے مقرر بندوبست کرو انشاءاللہ. علماء سے آپ کا سٹیج بھرا ہوا. اللہ سب کو سلام کرے. راشد صاحب کو نہیں جانے، پورا علاقہ جانے. یا بلال ما عملت فی الاسلام انی سمعت دفعا علیک فی الجنت بین یدیک. میں عرض کر رہا ہوں اس کا آپ مفسرین کرام نے جو ایک مفہوم پیش کیا تھا سنیے. جو اللہ والے بن جاتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس کا ایک معنی یہ ہے جب وہ رات کو سوتے ہیں اللہ خواب میں ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے. جس کو ہم دعائیں استخارہ کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم مشورہ لیتے ہیں، یا اللہ ہم خیر مانگتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اللہ خود رہنمائی فرما دیتا ہے، میرے بندے یہ کام کر یا نہ کر. اللہ خود رہنما بنا. لیکن اللہ کی رہنمائی کے لیے کچھ اصول ہیں میرے بھائیوں، پورے کرنے ضروری ہیں. اگر ایک بندے نے ایم فل میں داخلہ لینا ہو، عاجز صاحب زیادہ بہتر سمجھتے، پنجاب یونیورسٹی پڑھی اتنا زندگی گزاری. میری ایم اے اس میں میں لے ہی نہیں رہا کتنا میں ٹاس ہی میں گولڈ میڈل میں ملیا مڑ کے میں نے بھول ہی گیا کہ میں ایم اے سمجھ اس کو لے کے آنے سمجھ اللہ نے زندگی کٹی ہے. تو میں یاد ہی بھول گیا کہ میں ایم اے پنجاب سمجھ لیا تو پتہ نہیں اسے بم ہی کر چڑے. اللہ علیہ صاحب کچھ خیر نہ فرمائے. 2-3 سال پہلے انہوں نے دو کر کے کتنے سالہ بعد جا کے لب لبا کے میں اس لے کے دیتی. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا کسی نے ایم فل میں داخلہ لینا ہو تو ہوئے پرائمری پاس تو داخلہ مل جائے گا. انہوں نے کہنا پہلے ایم اے کر کے آس ایم اے داخلہ لینا ہو تو پھر کی کہتے ہیں بی اے دی. ساڑھے بزرگ سن ایم پی اے سن اللہ تعالیٰ نے بخشے فوت ہو گئے تو بغیر کسی علم کا سارے لوگ ایم پی ایم اے بنتے تھے. ایک ساڑھے اس علاقے کا موڑا چلا گیا بی اے کر کے. تو نے کہا جی میں بی اے کر لیا میں کچھ نوکری لوا دوں. اندر جا کام کر جا کے تو میٹرک موٹر کر کے آدھے تک میں لوا نوکری بی اے کر کے آدھے جا جا کے میٹرک موٹر کر کے آس. تو کچھ نہ کچھ انسان کو اصولوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ کا قرآن اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جس کے اندر کچھ معیار ہوتے ہیں. سب سے پہلا معیار اس کے دل میں قرآن کی سچی محبت، قرآن کا صحیح تعارف ہو. دوسری شرط اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی لا یمس الا المطہرون. اور سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے لا یمس القرآن الا طاہر. وہ باادب انسان ہے. طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگا. بے ادب انسان
बादब बारसी, बेअदब बेरसी। मौला फरमाते हैं अज अदब जिंदीक सिद्दीक शवत, बेअदब सिद्दीक जिंदीक शवत। बाद बंदे बड़े गुनाहगार होते हैं, लेकिन गुनाहगार होने के बावजूद उनके अंदर अदब होता है। अल्लाह उनकी अदब वाली कैफियत को इतना बार बार पसंद कर लेता है कि अल्लाह अदब की बरकत से उनके सारे गुनाह ही माफ कर देता है। और बाद बंदे बड़े नेक होते हैं मगर होते हैं परले दर्जे के गुस्ताख और बेअदब। तो फरमाते अल्लाह बाल का उनकी गुस्ताखी और बेअदबी की कैफियत से इतना नाराज हो जाता है कि अल्लाह उनकी सारी नेकियों पे कलम फेर देते हैं, जाया कर देता है। क्यों देख अल्लाह हमें कुरान का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। बादब बना। तीसरी बात, मैंने 5 चीजें का मतलब सुनानी, बाकी फिर इंशाअल्लाह, और वो भी 1 मिनट के अंदर सुनाना क्या है। अमल की पहली बात अपने दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा करो, और दूसरी शर्त ये है आप कुरान का अदब अपने दिल में पैदा करें। कुरान का मिलके बोले अल्लाह की कसम, जिसके दिल में कुरान का अदब नहीं है वो बड़ा कमीना इंसान है। और जब कुरान बाद लोग क्या करते, कुरान सामने पड़ा उसके ऊपर कागज रखा और रुका लेने शुरू कर दिया, ये भी बेअदबी। लाइब्रेरी में बाद लोग क्या करते हैं, परवाह नहीं करते, कुरान नीचे पड़ा हुआ है, किताबें ऊपर पड़ी है, कुरान सबसे ऊपर रखा करो। और कुरान जब पढ़ते हो तो उसके ऊपर बोझ डालना, उसके ऊपर इस तरह खोली रख लेना, ये सारी चीजें आदाब के खिलाफ। कुरान के आदाब को महफूज रखो। और तीसरी शर्त अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, फइज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब ये कुरान पढ़ो तो सबसे पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। ये तमाम किया करो इस बात को। इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह अल मुहल्ला की बड़ी मायानाज किताब, उसमें फरमाते हैं वो तो हर, क्योंकि कहते हर वक्त में सूरह फातिहा पढ़नी और सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी, क्योंकि बिस्मिल्लाह वो कुरान सूरह फातिहा का हिस्सा है। लेकिन वो कहते हैं कि हर दफा हर रकत में जब सूरह फातिहा पढ़ते हो पहले औज़ बिल्लाह पढ़ो, फिर सूरह फातिहा पढ़ो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब भी कुरान पढ़ो पहले क्या पढ़ो, पहले औज़ बिल्लाह पढ़ो। चौथी शर्त ये है मेरे भाइयों, जो अल्लाह ने खुद कुरान में बयान फरमाई, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। जब कुरान पढ़ो तो तरतील के साथ पढ़ो। तरतील का मतलब होता है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा आयतन आयतन। हमारी माँ जी सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती, आका जब कुरान तरतील से पढ़ते थे तो यूं पढ़ते थे, एक एक आयत तक। एक आयत पढ़ी तो रुक के आपने सूरह फातिहा पढ़ के सुना, क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा रुक गए, अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा तो रुक गए। हमारे हुफ़ाज़ शबीरों में जब कुरान पढ़ते हैं तो तरतील के खिलाफ पढ़ते हैं, और एक ही सांस में कई आयात पढ़ जाना ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। तरतील से कुरान पढ़ो। पांचवा आखिरी अदब ये है, जब कुरान पढ़ो अफला यदब्बरून कुरान, कुरान को समझ के पढ़ा करो, तदब्बुर के साथ, गौर व फिक्र के साथ कुरान पढ़ा करो कि कुरान हमसे क्या फरमा है। मैं कई दफा देखता हूँ कि जो लोग सऊदीया में, कुवैत में, कतर में, बहरैन में, अरब अमारात में, मस्कत उम्मान में काम करते हैं, वो छुट्टियों में यहाँ आते हैं या खरूज निहाई जिसको कहते हैं उसमें आ जाते हैं, तो बार बार उनकी पीछे कंपनी से, मुअस्सिसे से, कफील से कोई लेटर आ जाता है। वो अरबी में होता है, और अरबी भी चूंकि वहाँ की जो मौजूदा जदीद अरबी उसके मुताबिक वो लेटर लिखते हैं, तो वो जाते हैं फिर इधर उधर, उनको बताते हैं कि वो सऊदीया में पढ़ के आया उसके बाद जो, और मैं उसके सफरों में होता हूँ तो बेचारे 3-3, 4-4 दिन चक्कर लगाते रहते हैं, जब तक मुझे मिल नहीं लेते, उस लेटर का तर्जुमा समझ नहीं लेते या लिखवा नहीं लेते, उन्हें इत्मीनान नहीं होता। तब मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया के लेटरों के लिए तो कितना ख्याल था कि मैंने इसका माना समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और वो चिट्ठी जो आसमान से अर्श वाले रब ने हम सबके नाम भेजी, कभी उसका माना समझने के लिए हमारे पास नहीं है। वो खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन शरीफ रहमतुल्लाह अलैह वो पढ़ा करते थे, उनका अपना कलाम था, देखो नहीं देखो सही हो,
عربی جوان نہیں ہس ہس گلا کردا نا رحمان نہیں نالے کیا دسے اپنا پتہ نشان نہیں آؤ حق اللہ سنیو کیڑا مائی ہے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی وہ جو آسمان سے رب نے چٹھی بھیجی اس کا بھی معنی سب نے کوشش کیا کرو اللہ مجھے آپ اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ